حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ایران کے شہر فارس سے تھا۔ اپنے آبا و اجداد کی پیروی میں ابتداً مجوسی مذہب کو اختیار کیا، اور بچپن میں عام بچوں سے الگ تھلگ آپ کا یہ معمول تھا کہ وہ آتش کدے کے اندر جلنے والی آگ کو روشن رکھا کرتے تھے۔ لیکن تقدیر غالب آئی اور اس تقدیر نے آپ کے دل کو روشن کیا، اور جلد ہی آپ مجوسیت سے بیزار ہو کر حق کی تلاش کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوئے اور مختلف دینی پیشواؤں کی صحبت اختیار کرتے رہے۔ ہر دینی پیشوا اپنی وفات سے پہلے آپ کو دوسرے دینی پیشوا کی طرف جانے کا نصیحت کرتا تھا، اور آپ سے یہ کہا کرتا تھا کہ اگر تم حق کے متلاشی ہو تو جا کر میرے بعد دوسرے مذہبی رہنما کی، دوسرے پیشوا کی صحبت اختیار کر لو۔ بالآخر ایسا ہوا کہ آخر میں ایک مذہبی پیشوا نے، ایک راہب نے آپ کو مدینہ منورہ کی کچھ نشانیاں بتائیں، اور آپ سے یہ کہا کہ اس وقت آخری نبی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، اور ان کی کچھ نشانیاں بتا کر آپ سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں حق مل جائے تو جا کر ان نبی کی صحبت کو اختیار کرو، جب وہ اعلان کریں تو تم ان کی اعلان نبوت کو قبول کر کے ان کے اتباع کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس راہب کے انتقال کے بعد آپ اپنے قافلے والوں کے ساتھ آگے بڑھے اپنی منزل کی تلاش کے لیے، لیکن درمیان میں قافلے والوں کی نیت کی خرابی کے باعث انہوں نے آپ کو اپنا غلام بنا لیا، اور جب انہوں نے غلام بنایا تو کچھ دراہم کے بدلے آپ کو ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا گیا، اور آپ کم و بیش 10 مرتبہ مختلف مالکوں کے ہاتھوں بکتے رہے، حتیٰ کہ آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے تو راہب کی بتائی جانے والی نشانیوں کے سبب آپ نے جان لیا کہ یہ وہی شہر ہے کہ جہاں پر نبی آخر الزمان تشریف لانا ہے۔ آپ کے دل میں ایک طلب تھی، ایک چاہت تھی کہ اس نبی کی بارگاہ میں حاضری دوں، اور راہب نے جو نشانیاں بتائی ہیں ان کو تلاش کر کے ان کی صحبت کو اختیار کروں، لیکن چونکہ آپ غلامی میں تھے تو آپ کو وہ موقع میسر نہ آیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک روز آپ باغ میں کھجوروں کے درخت پر کچھ کھجوریں توڑ رہے تھے کہ ایک اعلان آپ نے سنا، جو یہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت نبی آخر الزمان مدینہ منورہ کے قریب مقام قباء میں پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ آپ وہاں جانا چاہتے تھے، اور آپ نے اس اعلان کرنے والے سے ان نبی آخر الزمان کے متعلق پوچھنا شروع کیا، لیکن جو آپ کا یہودی مالک تھا آپ کے اس تجسس کو دیکھ کر آپ پر ناراض ہوا، اس نے غصے کا اظہار کیا اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونے دیا۔ لیکن چونکہ آپ کے دل میں ایک شمع روشن تھی، آپ حق کی تلاش کے لیے بے چین و بے قرار تھے، لہٰذا موقع ملتے ہی آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ کو جو راہب نے نشانیاں بتائی تھیں ان نشانیوں کے مطابق آپ ایک کھجور کا ٹوکرا لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور یہ ہماری طرف سے صدقہ ہے، اسے قبول کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صدقے کو قبول کرنے سے منع فرما دیا۔ اب راہب کی وہ بتائی ہوئی پہلی نشانی پوری ہو جاتی ہے تو دل مزید بے قرار ہوتا ہے اور دوسری نشانی کو ڈھونڈنے کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ اگلے روز کھجوروں کا وہی ٹوکرا لیے حاضر ہوتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ حضور یہ کچھ کھجوریں ہیں اور یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس تحفے کو قبول فرماتے ہیں۔ یہاں راہب کی بتائی ہوئی وہ دوسری نشانی بھی پوری ہو جاتی ہے کہ وہ نبی صدقہ تو قبول نہیں کریں گے لیکن وہ تحائف کو قبول کر لیا کریں گے۔ اب آخری ایک نشانی کی تلاش باقی تھی، اور وہ تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھۂ مبارکہ کے درمیان مہر نبوت۔ اسی دوران آپ اس مہر نبوت کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو وہ مہر نبوت بھی واضح طور پر نظر آ جاتی ہے، اور آپ فوری طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آتے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے۔